دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس قصے کے حوالے سے تفصیلاً بتائیں گے۔ دوستوں، بنی اسرائیل نے فرعون سے حکم لیا کہ وہ عید منانے کے لیے ایک دن شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ فرعون اس پر راضی نہ تھا، مگر اس نے انہیں اجازت دے دی۔ مگر بنی اسرائیل در حقیقت مصر سے ہجرت کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل شام کی جانب ہجرت کرنے والے تھے۔ انہوں نے فرعون کے حکم سننے کے بعد فوراً سفر کی تیاری کی۔ انہیں لوگوں سے سونے اور زیورات لیے اور وہ نکل دیے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ وہ تو ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بہت غصے ہوا اور اس نے اپنے درباریوں کو بہت ڈانٹا اور ان سے کہا کہ وہ لوگ ہماری نظروں کے نیچے سے کیسے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا کہا۔ فرعون اور اس کی فوج تمام سرداران اور جنرلوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکلی۔ فرعون کی فوج میں 1,00,000 کے قریب سیاہ گھوڑے تھے اور لاکھوں سپاہی تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل بہت اس کے سامنے چھوٹی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر کے کنارے قیام کیا تو فرعون تک یہ خبر پہنچ گئی۔ فرعون کے پاس بہت زبردست موقع تھا اور وہ اس بات کو جان چکا تھا کہ وہ اب بنی اسرائیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست دے دے گا۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے گیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون ان کے پیچھے آ چکا ہے اور سامنے سمندر کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور پیچھے صرف فرعون اور اس کی لاکھوں کی تعداد میں فوجی ہیں، تو وہ گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اور میرے رب نے مجھے اسی سمندر کے بیچ میں سے رستہ دیا ہے۔ بنی اسرائیل اس بات کو سن کر خاصے پیچیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ٹھاٹے مارتا سمندر، اس پر سے کیسے ہمیں رستہ ملے گا؟ اس پر تو کوئی اپنا گھوڑا بھی نہیں چلا سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے مجھے یہی حکم ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لیتے ہوئے نازل ہوئے۔ وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر کو مارے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا سمندر کو ماریں گے تو سمندر دو طرف میں ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے یہی کیا۔ بنی اسرائیل اس بات پہ کافی پریشان تھے کہ ہم اس ٹھاٹے مارتے سمندر میں سے کیسے گزریں گے، پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ ٹھاٹے مارتا سمندر جو کبھی کسی سے تھم نہیں سکتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اس کو بھی تھما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اس پر چلیں جو رستہ سمندر ہمیں دکھائے۔ قوم پہلے تو بہت ہی پریشان ہوئی، مگر پھر حکم الہی سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے اس سے گزرنے لگے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بڑی آسانی سے اس سے گزر رہی ہے اور یہ ان کے ہاتھوں سے پھر نکل جائے گی، تو فرعون کو بہت جاہ و جلال آ گیا۔ اس نے اپنے جنرلوں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس گھنونے گھڑے سے کسی حد تک نہ جائیں اور ہمیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں تباہ کرنا چاہیے۔ فرعون کے حکم کی دیر تھی کہ تمام جنرلوں نے بھی بنی اسرائیل کے پیچھے پیش قدمی شروع کر دی۔ ناظرین، اس رات بہت طوفان تھا سمندر میں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے وہ طوفان والا سمندر تھم سا گیا تھا۔ اس میں اتنا سکون تھا کہ بنی اسرائیل گویا اس میں سے آرام سے گزر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا 6,00,000 کا لشکر اس میں سے آرام سے گزر گیا۔ فرعون کی جب قوم اس کے پیچھے آئی اور فرعون کے جنرلوں نے بھی اس لشکر کو پکڑنا چاہا اور سمندر کو کراس کرنا چاہا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مشکل ثابت ہوئی۔ بنی اسرائیل سمندر گزر گئی اور وہ کنارے پر ایک نئے جہان میں آباد ہو گئی۔ جب فرعون کا لشکر یہاں تک کہ اس کے پہلے سپاہی سے لے کے آخری سپاہی تک سمندر کے درمیان میں پہنچے، تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور دونوں سمندر آپس میں مل گئے۔ جی ہاں، دونوں سمندر آپس میں اس طرح سے مل گئے کہ ان کی لہریں پھر سے ایک عجیب طرح سے طوفان برپا کرنے لگی۔ فرعون نے اس وقت پر آ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیرے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، تو قیامت تک سڑے گا، اسی طرح تو دردناک عذاب کا سلسلہ جھیلے گا۔ چنانچہ فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گئے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بچ گئے۔ ناظرین، فرعون کی ممی آج بھی عجائب گھر میں موجود ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔